یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کی جس آیت کو آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے انسانو اللہ سے ڈرو اور خدا کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ قیامت کے اس زلزلے کے بارے میں اور قیامت کی اس وحشت کے بارے میں کوئی عام انسان یا حتیٰ نبی اور امام کا جملہ نہیں ہے، بلکہ رب العزت کا، رب کائنات کا، رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم چیز ہے، اور کتنا وہ سخت ہوگا مرحلہ، اس کی سختی کا کچھ اندازہ ہمیں دوسری آیت سے ہوتا ہے۔ سورہ حج کی دوسری آیت میں ارشاد ہوا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اس سے زیادہ اور کوئی نزدیک مثال ہمارے سامنے نہیں آ سکتی تھی کہ جتنی ماں کو اپنے شیر خوار بچے سے محبت ہوتی ہے، جتنی حاملہ خاتون کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، فرمایا یہ جو محبت دنیا میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ بھی ہے، اس محبت کی بات بھی اگر کی جائے تو قیامت کے میدان میں اسے اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہوگی، تو پھر باقیوں کی بات ہی کیا رہ جاتی ہے کہ بھائی کو بھائی کی کیا پرواہ ہوگی یا کسی اور کو کسی اور کی کیا پرواہ ہوگی۔ اور پھر قرآن کریم نے بیان کیا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور تم یہ دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لوگ مست ہو چکے ہیں اور کوئی کسی کی پرواہ کرنے والا نہیں ہے، واقع نفس و نفسی کا عالم ہے۔ وَمَا هُمْ بِالسُّکَارَىٰ، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انہیں کسی چیز کا نشہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی شراب نہیں پی ہے، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ انہوں نے خدا کے شدید عذاب کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں، آج ہم کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی دیکھ لیں تو ہمیں کچھ اس سے دہشت محسوس ہوتی ہے، کچھ وحشت محسوس ہوتی ہے، لیکن جہاں پر پورا کا پورا سما آگ کا ہوگا اور جہنم ہر جگہ سے دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اس کو اگر انسان دیکھ لے اور اسے معلوم بھی ہو کہ میرے کام ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے پروردگار مجھے جہنم میں ڈالنے والا ہے، تو اس سے زیادہ اور کوئی سخت مرحلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ جہنم کی جس کے بارے میں اور وہ قیامت جس کے بارے میں قرآن کریم نے بار بار ڈرایا ہے، اور واقعاً ایسے وقت ہے کہ جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ روایات کے اندر آیا ہے کہ یہ انسان اور یہ اولاد آدم کبھی پروردگار کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتے اگر انہیں قیامت کے حساب و کتاب کا خوف نہ ہوتا، اگر انہیں موت کا خوف نہ ہوتا۔ تو اس خوف کی وجہ سے ہی انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے، ورنہ خدا کو جو انسان نے اختیار دیا ہے اس اختیار کا انسان ایسا غلط فائدہ اٹھاتا، اور بہت سو نے اٹھایا اور خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اور بہت سو کا جہاں تک ان کا اثر و رسوخ تھا وہاں پر انہوں نے انسانوں کو کچلا ہے، آبادیوں کو برباد کیا ہے، کتنے ہی بے گناہوں کو قتل کیا ہے۔ تو یہ انسان بڑا ظالم ہے اگر اسے بار بار لگام نہ دی جائے کہ کوئی ہے جو تمہارا حساب و کتاب کرنے والا ہے، اور اس منظر کو قرآن کریم نے جا بجا بیان کیا ہے۔ گرچہ ہمارا آج کا موضوع امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہے، لیکن ایک تمہید کے بعد ہم اس اصل روایت کی طرف آئیں گے کہ پہلے ہم قیامت کی ہولناکی کو محسوس کریں، روز محشر کی وحشت کو محسوس کریں۔ ایک اور مقام پر قرآن کریم میں بیان کیا، اور مناجات امیر المومنین کی ابتدا میں جو آیات مولا متقیان نے بیان فرمائی ہیں، انہی آیات کو اگر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس دن کیا وحشت ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے اس دن وحشت کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں کو دیکھ کر بھاگے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ
کچھ نیکیوں کا سوال اس سے کریں اور کہیں کہ نہیں تم مجھے ثواب دے دو، یہ بھاگے گا۔ اور اسی طریقے سے بھاگنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے ماں باپ یا میری اولاد، میری بیوی بچے میرے نام اعمال کو پڑھ لیں اور دیکھیں کہ اس نے کتنے کتنے گناہ کیے تھے، تو میرے اعمال کو دیکھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہوئی، اس لیے وہ بھاگے گا۔ تو ایک عجیب نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اور پھر انہی آیات کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے کہ یوم لا ينفع مال، یہ لا تنفع مال ولا بنون، ظاہراً لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن نہ کوئی اولاد کام آئے گی اور نہ کوئی مال کام آئے گا۔ اسی طریقے سے بیان کیا گیا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا اور کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ آیت بھی آئی ہے کہ یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اس دن ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی اجازت نہیں ہوگی کہ باپ اپنی اولاد سے کوئی فائدہ اٹھا سکے یا اولاد اپنے باپ سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ ہر ایک اپنے حساب و کتاب میں لگا ہوا ہوگا اور کوئی کسی کو فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ باپ اپنی اولاد سے فرار اور اولاد اپنے باپ سے فرار کرے گا۔ یہ وحشت میدان محشر میں ہوگی، لیکن اگر اس میدان محشر میں کوئی آسرا ہے تو وہ یہ آیت ہمیں آسرا دے رہی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن پروردگار لوگوں کو بلائے گا تو ان کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ اے ہمارے شیعوں، خدا کی قسم جب تمہیں بلایا جائے گا تو ہمارے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو ہمیں اس وحشت کے ماحول کے اندر، اس نفس نفسی کے ماحول کے اندر کوئی بچانے والی ذات ہوگی تو وہ ہمارا سگا باپ نہیں ہوگا، سگی ماں نہیں ہوگی، سگا بھائی نہیں ہوگا، بیوی نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بچانے والا ہوگا تو وہ اولاد علی ہوں گے، وہ ائمہ علیہم السلام ہوں گے جو بچائیں گے۔ اور اسی حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں اور بیان کروں اور زحمت کو تمام کروں کہ چڑھے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کا خادم آیا، اور یہ خادم وہ تھا جو امام کے ساتھ ہر جگہ پر رہا کرتا تھا۔ مختلف روایات کے اندر مختلف تعبیریں ہیں کہ امام جب کبھی بازار جاتے تو وہ ان کے ساتھ ہوتا، جب مسجد جاتے تو ان کے ساتھ ہوتا، جب گھر پر امام ہوتے تو وہ ان کے ساتھ ہوتا اور دروازے پر کھڑا رہتا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کا جملہ یہ، اور ظاہراً شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال کے اندر بھی اس روایت کو لکھا ہے کہ امام جب مسجد میں نماز انجام دے رہے تھے تو یہ غلام باہر کھڑا تھا، اور اتنے میں ایک امام کے چاہنے والوں کا وفد آیا اور دیکھا کہ امام اندر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ خادم باہر کھڑا ہوا ہے۔ گفتگو کرنا شروع کی اس خادم سے، کہا کہ تم امام کی خدمت کرتے ہو، امام کی نوکری کرتے ہو، کیا تم ایک کام کر سکتے ہو کہ ہم خراسان سے آئے ہیں، ہم ایران سے آئے ہیں، ہماری وہاں پر بہت ملکیت ہے، بہت دولت ہے، باغات ہیں ہمارے پاس، جانور ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، وہ ساری چیزیں تم لے لو اور ہمیں مولا کی خدمت کرنے دے دو۔ اس کے لیے واقعی جگر چاہیے کہنے کے لیے۔ کبھی کبھار انسان کے لیے خمس کا پیسہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ امام وقت اس سے راضی ہیں۔ امام وقت ناراض ہو جاتی ہیں اگر انسان نے خمس کی واجب ادائیگی نہیں کی۔ تو ہمارے لیے 20% نکالنا، وہ بھی اس مال میں سے کہ جو بچ گیا ہو، نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ کیا مجھے تم امام کی خدمت اور نوکری کرنے دو گے، اور اس کے صلے میں میں تمہیں اپنی ساری جائیداد دیتا ہوں، وہ تم لے لو اور میں یہ خدمت کروں گا۔ کہتا ہے کہ سودا تو بہت اچھا ہے، معاملہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن میں امام سے پہلے پوچھ کر آ جاؤں، ان سے اجازت لے کر آ جاؤ اور پھر ہم یہ سودا کر لیتے ہیں۔ آیا امام کی خدمت میں، کہا فرزند رسول میں نے آپ کی بہت خدمت کی ہے، بڑی آپ کی غلامی کی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی خیر ہم تک پہنچنے والا ہوگا تو آپ کبھی مانے نہیں ہوں گے۔ کیا آپ ایک خیر پہنچنے والا ہے اس میں میرے درمیان رکاوٹ بنیں گے؟ امام نے فرمایا کیسے ممکن ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم تک خیر پہنچے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں تک خیر پہنچے، ہم کبھی بھی خیر پہنچنے میں مانے نہیں ہوتے۔ کہ فرزند رسول ایک شخص آیا ہے جو دروازے پر موجود ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کی ساری جائیداد لے لوں اور اس کے عوض میں وہ یہ نوکری
مجھ سے لے لے اور آپ کی خدمت میں رہے۔ مولا مجھے اجازت دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر مجھ تک پہنچ جائے۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ یہ بڑا ہنسی خوشی آگے بڑھا، اور جب 2 قدم آگے بڑھائے تھے امام نے آواز دی۔ امام نے فرمایا لیکن جاتے جاتے ایک نصیحت بھی سنتے جاؤ، اور میری نصیحت یہ ہے، یاد رکھو جب میدان محشر ہوگا، جس کی وحشت کے بارے میں میں نے آپ کی بیان کر دیا کہ باپ راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے، بھائی راضی نہیں ہے، بیوی راضی نہیں ہے، اولاد راضی نہیں ہے کہ انسان کے گناہوں کا کچھ حصہ اپنے نام اعمال میں لکھ لے اور کچھ حصہ ثواب کا اس کے نام اعمال میں دے دے۔ فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا تو یاد رکھو وحشت کا وہ عالم ہوگا کہ رسول خدا جب تشریف لائیں گے تو نور الہی کے چادر کے اندر تشریف لائیں گے، اور نور الہی کے ساتھ جب وہ آئیں گے تو اس نور کے سائے میں جن کا نور آئے گا وہ مولا علی کا نور ہوگا، اور مولا علی کے نور کے سائے میں جس کا نور آئے گا وہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کا نور ہوگا، اور ہمارے نور کے سائے میں جن کا نور آئے گا وہ ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے ہوں گے۔ یہاں تک فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا یاد رکھو، اور ہمارے پاس وہی آ سکے گا اور ہماری قربت میں وہی بیٹھ سکے گا جو دنیا میں ہمارے نزدیک رہا ہو۔ اب اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ یہ سننے کے بعد تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا لگا کہ فرزند رسول یہ جو دنیا ہے یہ تو 20-30 سال کی ہے، 40 سال کی، اس سے زیادہ تو مجھے فائدہ نہیں دے سکتی، لیکن میدان محشر میں اگر مجھے آپ کی قربت نہ ملی، میدان محشر میں اگر مجھے آپ کا سہارا اور دامن نہ ملا تو پھر میں کیسے محشر کے میدان میں نجات پا سکوں گا؟ اس لیے میں اسے جواب دے کر آتا ہوں کہ مجھے یہ جائیداد نہیں چاہیے، مجھے نوکری امام جعفر صادق چاہیے۔ اور آیا دروازے پر اور کہنے لگا کہ جو تم نے پیشکش کی ہے میں اسے ٹھکراتا ہوں، وہ تم اپنے پاس رکھو، میں تمہیں خدا انشاءاللہ خیر عطا فرمائے، لیکن میں یہ نوکری اور یہ خدمت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے بھی جواب دیا، ہمیں معلوم تھا کہ جب تم امام سے ملاقات کر کے آؤ گے تو تمہارا یہی جواب ہوگا، لیکن ہماری ملاقات تو امام سے کروا دو۔ اور جب یہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تو امام نے ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے اپنی جانب سے 1000 اشرفی عطا فرمائی، فرمایا پروردگار اس محبت کو جاری و ساری فرمائے۔ تو محبت اہل بیت یہ اتنی اہم چیز ہے کہ میدان محشر میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اگر کوئی ساتھ دینے والا ہوگا تو وہ ہمارا امام ہوگا۔ اور قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو انشاءاللہ جب میدان محشر میں ہمارا اور آپ کا نام لیا جائے گا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ لیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زندگی اور موت نصیب فرما تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہمراہی کے ساتھ اور ان کے آخری وارث حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے محبین اور عاشقین میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔